یہ رجب المرجب کا مہینہ بڑی عزت والا ہے، بڑی احترام والا ہے، بڑی تکریم والا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہی ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا فرما دے۔ رجب اور شعبان کو اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، کیونکہ رجب المرجب کے آتے ہی رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے وہ قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آقا نے دعا فرمایا اللہ ان دو مہینوں کو، رجب اور شعبان کو ہمارے لیے برکت والا بنا دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کا خاص کرم اس کے اندر نازل ہوتا ہے، اور شعبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ اور فیضان اور رحمت حاصل ہوتی ہے، اور رمضان میں پہنچ کر اللہ امت مصطفیٰ کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور غنیت الطالبین کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر اس کو بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رجب کے مہینے میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی مخلوق کے ساتھ محبت کرنا، اس کی مخلوق کی پریشانیوں کو دور کرنا، اس کی مخلوق کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ پیار کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کے کام آیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اس کے بندوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اگر فرمایا جو کوئی شخص اس مہینے کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو جہاں تک نگاہ جائے گی اتنا زیادہ وسیع ہو جائے گا۔ اور آقا نے فرمایا تم اس مہینے کا، رجب کا اکرام کرو، اس کی تعظیم کرو، اللہ تعالی ہزار عزتوں کے ساتھ، ہزار کرامتوں کے ساتھ جو ہے وہ تمہارا اکرام کروائے گا۔ تو اس لیے یہ ماہ رجب المرجب ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اس کو یاد کیا جائے، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑا جائے، اس کی مخلوق کی جو ہے وہ پریشانیوں کو دور کیا جائے، اس کے مخلوق کے کام آیا جائے، تو اللہ ہمیں بھی عزتوں سے مالا مال فرمائے گا۔